ادا، قضا اور اعادہ یہ تین الفاظ ہوتے ہیں۔ ادا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، جس کام کو، اس کو وقت میں ادا کرنا، اس کو پورا کر دینا، یہ ادا کہلاتا ہے۔ اگر وقت گزار دیں گے تو اس کو قضا کہتے ہیں۔ وقت گزار کر پڑھنا یہ قضا کہلاتا ہے۔ اور اعادہ کہتے ہیں کہ اس عبادت کو جب ادا کیا تو اس میں کوئی کمی اور نقص رہ گیا، اور اس کمی اور نقص کو دور کرنے کے لیے جب دوبارہ پڑھ رہے ہیں تو اس دوبارہ پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں۔ تو تین الفاظ ہو گئے، ادا، قضا اور اعادہ۔ تو اب نماز قضا کب سمجھی جائے گی اور ادا کب سمجھی جائے گی؟ تو فجر، جمعہ اور عید، یہ تین نمازیں ہٹا کر باقی جتنی بھی نمازیں ہیں، اگر اس میں آخری وقت میں بھی تکبیر تحریمہ اس نے لگا دی، وقت میں، نماز کے وقت میں اللہ اکبر کہہ دیا، اگرچہ باقی نماز جو ہے پوری کی پوری اس نے اگلے وقت میں ادا کی تو نماز ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وقت نماز کے لیے شرط ہے، لیکن ظہر، عصر، مغرب اور عشاء میں بس اتنی دیر تک اتنا وقت مل جائے کہ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دے، اگرچہ پوری نماز اگلے وقت میں ہو۔ لہٰذا کسی شخص نے ظہر کے آخری وقت میں 1 منٹ رہتا تھا یا 30 سیکنڈ باقی تھے، اس نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے، اب پوری نماز اس کی عصر کے وقت میں ہو رہی ہے، لہٰذا یہ نماز ادا ہی شمار ہوگی، کیونکہ وقت کی جو شرط تھی وہ یہ تھی کہ وقت میں یہ تکبیر تحریمہ کہہ لے۔ تو وقت میں اگر تکبیر تحریمہ کہہ لی اور پھر وقت ختم ہو گیا تو یہ قضا نہیں کہلائے گی، یہ ادا ہی ہوگی۔ فجر میں فرق یہ ہے کہ فجر کی نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز کے اس میں دوسری نمازوں میں ہر نماز کے بعد ایک دوسرا نماز کا وقت آ جاتا ہے، تو یہ نماز کے اوقات سب جڑے ہوئے ہیں، ظہر کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے عصر کا وقت، عصر کے ساتھ مغرب، مغرب کے ساتھ، یہ سارے اوقات جڑے ہوئے ہیں، ایک نماز کے بعد دوسرا وقت آ جاتا ہے۔ لیکن فجر کی نماز کا جیسے ہی وقت ختم ہوتا ہے طلوع سورج ہونے سے ہوتا ہے، طلوع آفتاب سے پہلی کرن جب چمکتی ہے تو نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں کسی طرح کی کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا چونکہ اس میں ایک مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا اب لازم ہے کہ پوری کی پوری نماز اس ٹائم میں ختم کرنی ہوگی۔ فجر کی نماز پوری کی پوری نماز مکمل وقت میں سلام پھیرنا ہوگا، اگر سلام پھیرتے وقت بھی سورج طلوع ہو گیا نماز باطل ہو جائے گی۔ تو دوسری نمازوں میں اور فجر، جمعہ اور عیدین کی نماز میں یہ فرق ہوتا ہے کہ پوری نماز اس پورے وقت کے اندر اندر پڑھنی ہے، باہر ذرا سی بھی نکلے گی تو نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کے بعد مکروہ وقت آ جاتا ہے۔ اسی طرح عید کی نماز کا مسئلہ ہے کہ عید کی نماز جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے تو یہ مکروہ وقت ہوتا ہے، اور یہ 20 منٹ کا مکروہ وقت ہوتا ہے سورج طلوع ہوتے وقت۔ اسی طرح غروب ہونے سے پہلے جو وقت ہوتا ہے 20 منٹ کا، یہ مکروہ وقت ہوتا ہے۔ تو یہ سورج جو ہے جب طلوع ہو رہا ہے 20 منٹ کا مکروہ وقت ہے، جب یہ مکروہ وقت ختم ہو جاتا ہے تو عید کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جمعے میں بھی ایسا ہی ہے کہ جمعے کے لیے ظہر کا وقت متعین کیا گیا ہے کہ اس وقت میں تمہیں ظہر پڑھنی ہے، جمعہ پڑھنا ہے، تو اب یہ پورا ظہر کا وقت جمعے کے لیے فکس ہے، اس کے بعد والا نہیں ہے۔ تو آپ کو پوری نماز جو ہے وہ ظہر کے وقت ہی میں پڑھنی ہوگی، اگر سلام پھیرتے ہوئے بھی ظہر کا وقت ختم ہو گیا تو یہ جمعہ نہیں ہوگا۔ تو باقی 4 نمازوں میں اور فجر، عیدین کی نماز میں اور جمعے کی نماز میں یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، کیونکہ ہم قضا کا ٹاپک ذکر کر رہے ہیں نا، تو اس کا وقت کے ساتھ ہے، وقت میں پڑھ لو تو ادا، اور وقت میں نہیں پڑھی تو قضا۔ اب فجر کا یہ ہے کہ فجر اگر آپ نہیں پڑھ سکے اور نماز باطل ہو گئی تو فجر کی تو قضا ہے، ظہر کی، جمعے کی نماز اگر رہ گئی اور باطل ہو گئی تو اس کی جگہ ہم ظہر کی قضا پڑھیں گے، پھر 4 رکعت۔ لیکن عید کی نماز کی کوئی قضا نہیں ہوتی ہے، پڑھ لی تو پڑھ لی، رہ گئی تو پھر اگر قصور تھا تو اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے، واجب ترک ہوا، گناہگار ہوا، اور کسی عذر کی وجہ سے رہ گئی تو پھر گناہگار نہیں ہوگا۔